دی آج قوموں کو جو عشق کی شمع انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے سنیوں کے سینے میں چل رہی ہے نا، یہ امام احمد رضا کا احسان ہے، امام احمد رضا کا احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ تبھی تو سنی جھوم کے کہتا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ میں یہ نہیں جب میں بات نہیں کرنا چاہتا کسی اور ادھر ادھر کے ٹاپک میں، لیکن صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، اگر یا نبی سلام علیہ سلام ہے تو مصطفیٰ علیہ رحمت پہ سلام ہے۔ یہ بلا وجہ کے جو تعبیر کرنے والے مینڈک نکل کے آ رہے ہیں وہ بند کرو، ہمیں تمہاری خیرات کی ضرورت رہی ہے، ہمیں بننے کے لیے مدینے والے کی خیرات کافی ہے۔ ہم چاپلوسی پہ نہیں جیتے، ہم تو اپنا اصول جانتے ہیں، تو رنگی چھوڑ دے رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جائے یا سراسر سنگ ہو جائے۔ یاد رکھنا سجادگی ان کی تسلیم کی جائے گی جو مسلک اعلیٰ حضرت کو تسلیم کرے گی۔ خیال رکھنا میری بات، کافی حد تک معاملات کڑوے ہوتے جا رہے ہیں، آج امت کو سنبھالنا ہے بھائی، سنبھالنا ہے امت کو، روٹی اور پھوٹیوں کے چکر میں لگنا نہیں ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ آپ سے اتنی گزارش ہے مسلک اعلیٰ حضرت پہ پابند ہے، بولو انشاءاللہ۔ کسی کو میری بات سے اختلاف ہو تو کھڑا ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، مسلک اعلیٰ حضرت آج پہچان ہے۔ میں دیکھ رہا تھا ابھی بیانات چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ، کوئی کچھ کہہ رہا، کوئی ایک نے تو یہ کہا میں بھی اعلیٰ حضرت کو مانتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ صاحب مسلک اعلیٰ حضرت کیوں کہہ رہے ہو، مسلک اہل سنت کا ہوگا۔ تو میرے بھائی بڑے سیدھے دل سمجھانا چاہتا ہوں، آپ اہل سنت تو اپنے آپ کو وہابی بھی کہتے ہیں، اہل حدیث بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ جب یہ دونوں مل کے کھڑے ہوں گے تو پتہ کیسے چلے گا سچ پہ کون ہے؟ وہ بھی تو اہل سنت اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ جو لوگ مسلک امام اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، تم کیوں لگاتے ہو نعرہ؟ چڑھنے لگاتے ہو نا مسلک حضرت کے مقابلے میں، تو چڑھنے لگا مت لگاؤ، اس لیے کہ مسلک امام اعظم کو تو وہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں۔ وہ نعرہ بتا جو اہل حدیث سے بھی الگ کرتے ہیں، چکڑالویوں چوپائیوں سے وہابیوں سے نجدیوں سے الگ کر دے، وہ نعرہ کون سا ہے؟ تو کہنا پڑے گا اسی نعرے کو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ کہا۔ جب یہ نعرہ لگتا ہے تب پھٹتی ہے کائیاں، پھر اس میں بھی رہ جاتے ہیں سورے کلی، جو بغل بجاتے ہیں میں سب کو مانتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت بھی ہمارے جب ان کا کلیجہ پھاڑنا ہوتا ہے تب لگتا ہے نعرہ بستی بستی کریا کریا، زور سے بستی بستی کریا کریا۔ سلے کلیت سے بچانے کے لیے تاج الشریعہ کا نعرہ لگتا ہے، وہابیوں سے بچانے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا ہے، خارجیوں سے بچانے کے لیے نعرہ حیدری کا نعرہ لگتا ہے، اور امت رسول کا دعویٰ کرنے کے لیے نعرہ رسالت کا نعرہ لگتا ہے، اور مسلمان بتانے کے لیے نعرہ تکبیر کا نعرہ لگایا۔ اللہ اکبر۔ پانچ والا سب اسٹیج پر بیٹھ کے بھائی کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ کیوں یہ جھگڑے؟ یار میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پھول چاہے کلیئر میں کھلاؤ، بات سمجھ میں آئے تو بولے، اور ہمت نہ ہو بولنے کی تو بالکل نہ بولے۔ ہاں پھول چاہے کلیئر میں کھلاؤ، پھول چاہے دہلی میں کھلاؤ، پھول چاہے بریلی میں کھلاؤ، ان سارے پھولوں کا چمن اجمیر شریف میں ہے۔ کان کھول کے سننا، یہ سارے پھول جس ٹہنی سے جڑے ہیں وہ اجمیر میں ہے، اور جو ٹہنی آگے جا کے جڑی ہے وہ ٹہنی بغداد میں ہے، اور جو بغداد کی ٹہنی گئی ہے وہ نجف اشرف میں ہے، جو نجف کی ٹہنی ہے وہ شہر مدینہ میں ہے۔ پڑھو نا شجرہ اعلیٰ حضرت کا پتہ چل جائے گا۔
یاد ہے ہم غریب نواز والے، غریب نواز والے بھائی، ہم آپ سے صرف اتنی گزارش کر رہے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ دور بڑا نازک ہے، بڑا نازک دور ہے، ادھر ہو گئے تب بھی برباد ہو جاؤ، اور ادھر کی مخالفت کر دی تب بھی برباد ہو جاؤ گے۔ ہم اجمیر والے غریب نواز کو جانتے ہیں، سنیں، اجمیر والے غریب نواز کو جانتے ہیں، باقی دائیں بائیں کون رہتا ہے وہ جانے، وہ جانے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو غریب نواز بن کے دکھائے گا تو پھر ہمیں پرکھنا بھی آتا ہے، ہاں ہمیں پرکھنا بھی آتا ہے، اور ہم نے اگر ترازو لگا دی تو منہ چھپانا بھاری پڑ جائے گا۔ اس لیے دیوانوں کو اجمیر سے نہ روکو، دیوانوں کو بریلی سے نہ روکو یار۔ یہ جتنے بھی پروانے بیٹھے نا، ہاں یہ جو سعید ملت نام کی شمع جل رہی ہے نا، اس میں بھی روشنی مدینے کی ہے۔ ہاں مخدوم بہار کے نام کی جو شمع ہے اس میں بھی روشنی مدینے کی ہے۔ بھائی دیکھو نا آپ، سرکار سرکاری یہ چراغ بھی مدینے کا ہے، مخدوم سمنا یہ چراغ بھی مدینے کا ہے، مخدوم ماہی یہ چراغ بھی مدینے کا ہے۔ یہ سارے چراغ مدینے کے ہیں، ان پہ آنے والے پروانے ہیں، ان پروانوں سے الجھنا گویا شمع کی مخالفت کرنا ہے۔ اگر سچے ہو تو ہر اس آنے والے کی قدر کرو جو سعید ملت کے چوکھٹ پہ آیا ہے۔ اگر تم سعید ملت کے ہو تو ہر مہمان کی قدر کرو گے، چاہے وہ کسی لہجے میں آئے، کسی انداز میں آئے، کسی لباس میں آئے، بس تم یہ کہو گے ہم کو تو ہر لباس میں آتے وہ تم نظر دھوکہ دکھائے جو تمہیں پہچانتا۔ ہاں بھائی توجہ ہے آپ کی؟ جتنے اجمیر والے کے ہاتھ اٹھا دیں، اور کیمرے والوں مولوی کا منہ دکھا رہے ذرا عاشقوں کے بھی ہاتھ دکھا لو، تاکہ پتہ چلے بریلویوں میں اجمیر کا مخالف کوئی نہیں ہے۔ دکھاؤ اور سارے بولو غریب نواز والے ہیں نا، غریب نواز والے ہیں، ہاں، اور جتنے بریلی والے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھائے۔ کوئی نیچے تو نہیں گیا نا؟ جا بھی نہیں سکتا کیونکہ بریلی سے کنیکشن بھی اجمیر والے نے جوڑا ہے، ہاں اجمیر والوں نے جوڑا ہے۔ یہ جھوٹے جھگڑوں میں نہ پڑے، بس بچائیں اپنے آپ کو، اور ایسی خانقاہوں سے جڑے، ایسی خانقاہوں سے جڑے، اور اپنا پیسہ انہی خانقاہوں میں لگائیں جہاں قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے۔ جس پیسے سے ہوٹلوں میں مستی ہوتی ہے اس پیسے اس جگہ پر پیسہ نہ ڈالیں، وہاں لگا دیں جہاں قرآن والے نکلے دعوے کے ساتھ۔ میں پہچانوں نہ پہچانوں، حضرت جانے نہ جانے کس نے دیا ہے، قیامت میں جب حافظ نکل کے آئے گا نا وہ سب کو جانتا ہوگا۔ جب اسے حکم ہوگا چل جنت کی طرف، وہ کہے گا مالک نہیں جانا ہے، فرمایا جائے گا پوچھو اس سے سارے جنت کے چکر میں یہ کیوں نہیں جا رہا ہے؟ وہ کہے گا مالک اکیلے تو نہیں جانا ہے۔ کہا کیوں؟ وہ کہے گا یا اللہ ایسے نہیں پڑھا، کسی نے چٹائی کے پیسے دیے تھے، کسی نے رحل میں پیسے دیے تھے، کسی نے استاذ کی تنخواہ دی تھی، کسی نے مدرسے میں رہنے کا بستر دیا تھا، کسی نے قرآن پڑھنے کے لیے روشنی کا انتظام کیا تھا، کسی کی طرف سے پنکھا لگا تھا، کسی نے فریج کا انتظام کیا تھا، کسی نے کولر لگایا تھا۔ یا اللہ ان سب کی مدد شامل تھی، اس لیے میں حافظ قرآن بنا۔ مالک میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک ان کو ساتھ لے کر کے نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، فرشتہ کہے گا مالک یہ جاتے ہی نہیں ہے، یہ تو ان کی شفاعت چاہتا ہے جنہوں نے اس کی پڑھنے میں مدد کی تھی۔ تو سنو رب ہمارا کریم ہے، بخیل نہیں ہے، وہ فرمائے گا چاہ اگر تو اس میں راضی ہے، میرا اعلان ہے، اشارہ کرنا میرا کام ہے، جنت دینا مجھ خدا کا کام۔ ہاں تو پیسہ وہاں لگاؤ جو کام آئے۔ لگائیں گے انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ۔ یہاں اللہ سلامت رکھے خانقاہ کو، خانقاہ والوں کو، اور اس خانقاہ سے جڑے عاشقوں کو۔ یار یہ کیسے مست لوگ ہیں یار، کیسے مست لوگ ہیں۔ دنیا نام چاہتی ہے، یہاں تو رسید کا بھی مسئلہ نہیں۔ مجھے بتایا توفیق بھائی نے، مریدوں کا کہنا یہ ہے کہ کبھی اسٹیج سے چندہ نہیں ہوگا،
ہاں اللہ سلامت رکھے. او یار یہی تو کہتے ہیں کہ غنی کے مال میں غریبوں کا حصہ ہوتا ہے. اس لیے میری گزارش ہے پیسہ لگاؤں گا ایسی جگہ لگاؤں. وہ کہہ رہا میری اماں ٹھیک ہو جانا تو میں 5600 کی چادر چڑھا کے آؤں گا, 5300 کی لوبان سے لگا کے آؤں گا. ہے میرے بھائی ایک بات بتا, میں مخالف نہیں مزاروں کا, میں مخالف نہیں, لیکن سنیے مزار ہمارے لیے ایک سبق آموز جگہ ہوتی ہے. اللہ والوں کے مزار پہ کئی جگہ تو لیٹ ہو لگ بج رہی ہے, مجاور بھی کود رہا, مجاورن بھی کود رہی. سفید موتی والا 7 لاکھ کا ہار پڑا ہے, وہ کود رہی ہے, قوالیاں چل رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نا میرے پیر کا طریقہ تھا. ارے بھائی یہ جو مزار میں لیٹا یہ ڈھولک لٹکا کے نہیں لیٹا, اس سے پوچھ یہ کھڑا ہوتا تھا رات کو تو پورا پورا قرآن پڑھ لیا کرتا تھا. آج جانا مزار پہ اور اکیلے بیٹھ کے دیکھ, قسم خدا کی آج بھی ان کی قبروں سے قرآن کی خوشبو آیا خوشبو آتی ہے. کتنے ایسے ہیں جنہیں 7 بار ہو گیا قرآن کھول کے نہیں دیکھا اور روز مزار پہ اگربتی لگا کے آیا. کڑوی بات کر دوں برا نہ مانیے گا, بالکل نہیں کر رہا, کیونکہ سمجھدار کم ہوتے ہیں, کیچڑ اچھالنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں. بولے کوئی بات نہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, میں کچھ کہنا چاہوں گا وہ کچھ چپکا دیں گے. بس سنے میری بات, میں کہنا چاہتا ہوں کتنے ایسے بھی ہوں گے اس مجمع میں جنہوں نے سال بھر سے قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہوگا, کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے مہینوں سے نہیں کھولا, کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے 8 دن سے قرآن نہیں کھولا. اتنا بڑا مجمع ہے, میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا, خود دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں کہ آج تم نے قرآن پڑھا ہے, پڑھا ہے قرآن نہیں پڑھا. قسم خدا کی چلو اجمیر چلو, غریب نواز سے پوچھو کون سا باجا لائے تھے جو 90 لاکھ مسلمان ہوئے تھے. ڈھول تھا کوئی, ڈھولک تھی, آواز آتی ہے. نادان کیا بات کر رہا ہے, میں تو ایک ہاتھ میں قرآن لے کے آیا تھا, دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا کردار لے کے آیا تھا. 2 چیزیں تھیں, یہ قرآن کردار اور یہ 2 چیزیں تھیں جس نے دنیا کے دلوں پہ قبضہ جما دیا. آج ہماری قوم کے پاس دونوں ہی چیزیں نہیں, نہ کردار ہے اور نہ قرآن ہے. بھائی پڑھ لیا کرو قرآن بھی, کھولا. قرآن کو ہم سمجھتے ہیں یہ جادو اتارنے کی کتاب ہے, یہ بھوت بھگانے کی کتاب ہے. کب کھلتا ہے قرآن گھر میں؟ جب ابا مر جائے تب, جب اماں کا تیجا ہو تب, جب بیوی پہ جن آ رہے ہو تب, جب گھر میں رات کو دھما دھم کی آواز آتی ہو تب. یہ نوبت کیوں آئی؟ اس لیے کہ اس گھر میں پہلے ہی دن سے قرآن نہیں پڑھا گیا, پہلے ہی دن سے قرآن نہیں پڑھا گیا. قرآن ہے کیا؟ تمہیں کسی نے دھوکے میں رکھا ہے. میرے ہاتھ چوم جنتی ہو جائے گا, میرے پیر دبا جنتی ہو جائے گا, روز میرا منہ دیکھ کے جاتا جنتی ہو جائے گا. اس دھوکے میں نہ آنا. قیامت کے دن کامیابی اسی کی ہوگی جس سے خدا بھی راضی ہوگا, مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی. بتانا دھوکے میں کتنا قرآن پڑھا تم, مجھے بتاؤ. حضرت قبلہ تشریف فرما, اللہ سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. صرف میت کے وقت میں ہم قرآن کھولتے ہیں, اور اگر پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, پیسے کی ضرورت ہوتی ہے یا دولت کی ضرورت ہوتی ہے یا گھر کے خرچے مشکل ہو جاتے ہیں تو جاریانہ ذرا صاحب 10,000 کی ضرورت ہے. 8 دن پردھان کی بیٹھک میں بیٹھ رہا, 8 دن بعد اس میں 500 روپے دیے تو بغلے بجا رہا, پردھان بڑا اچھا ہے 500 روپے دیے گئے. ابے کدھے تو نے 8 دن پردھان کی بیٹھک میں خراب کیے, 8 دن مزدوری کرنے جاتا, روز کے 300 روپے لاتا, آج پیا 24 ہوا کرتے ہیں, 500 پہ موج کر رہا ہے. یہ بھی ذلت کے بادشاہ ہے, 2400 محنت کے لے کے آتا, تم پہ کسی کا احسان نہیں ہوتا. ہم غلط فیصلے کرتے ہیں, اگر مصیبتیں آئی ہیں محفوظ فرماتے ہیں. جو صبح اٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے اس کے پورے دن کی ذمہ داری خدا کے سر سے ہو جائے. نعرے تکبیر, محبتوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت عرس حضور سعید ملت مفتی حماد صاحب قبلہ. نعرے تکبیر. واہ واہ, تھکے تو نہیں ہے بھیا؟ نہیں, باتیں بری لگ رہی ہیں نا, کڑوی ہے لیکن سچی ہے.
پورے علاقہ کے بیکار کر سورہ ملک پڑھا کرو. جوان بیٹھے نا سارے جوان فیس بک پہ ایک فوٹو چپکائے گا اور 3 گھنٹے میں دیکھے گا کتنے لائک ہر 3 گھنٹے میں کمنٹ سے کتنی کی، پھر کس نے کیا کیا لکھا ہے وہ پڑھ رہا ہے. صبح سے شام تک 36 بار تم نے فیس بک کھولا. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 10 لاکھ لائک بھی مل جائے تیرے رتبے بلند ہوئے، روزی میں برکت ہوئی، گناہ کم ہوئے، قبر کے اجالے کا کوئی انتظام ہوا. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 36 بار نہ فیس بک کھولی کوئی نتیجہ نہ ہوا، ایک بار قرآن کھول لے، ایک بار قرآن کھول لے. مت پر پورا پڑھا، مت پر پورا رکوع، صرف سورہ اخلاص کی چند لائنیں ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صرف اتنا پڑھ. پوچھ علماء سے، اللہ ایک بار پڑھنے میں 10 باروں کا ثواب عطا فرما دیتا. مر گئے فیس بک کے لیے. کتنے لوگ سیلفی لیتے لیتے گر گئے تاکہ لائک زیادہ ملے. کسی کا بھیجا نکل گیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، آگ لگ گئی سیلفی میں اور ڈوب گئے ہم سوشل میڈیا پہ صرف اس لیے کہ لائک زیادہ آ جائے، کمنٹ زیادہ آ جائے. اور یار موبائل چلایا کرتے ہو، فیس بک چلایا کرتے ہو، قرآن کھول کے بیٹھا کرو، اسے پڑھ لیا کرو. تم نہیں جانتے ہو قرآن والے کی شان کیا ہوتی ہے. ایک جنگ کا موقع ہے، حضور صحابہ کے ساتھ مصروف ہے. حضور کے صحابی کا جنازہ ہوا میں اڑتا ہوا آیا. اس صحابی کا نام معاویہ بن معاویہ ہے. جیسے لایا گیا جنازہ کوئی کاندھا نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی اٹھانے والا نظر نہیں آیا. جیسے جنازہ رکھا گیا میرے نبی نے صحابہ کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھی ہے. پھر جنازہ اٹھا، خود بخود اٹھتا ہوا واپس مدینے کے قبرستان گیا. صحابہ حیرت میں تھے، یا رسول اللہ بتاؤ تو صحیح یہ کون نصیب والا ہے جس کا جنازہ خود آیا تھا اور کس لیے آیا. میرے آقا نے فرمایا صحابہ تم نہیں جانتے ہو یہ میرے معاویہ بن معاویہ کا جنازہ ہے. یہ خود نہیں آیا ہے بلکہ 1.5 لاکھ فرشتے اس کے جنازے کو لے کر کے آئے تھے. آقا میں کون سا تھا، کون سی نیکی تھی؟ تو صحابہ نے کہا، آقا فرماتے ہیں صحابہ یہ قرآن پڑھا کرتا تھا جس کی برکت میں خدا نے اس کو اتنی عزتیں اور رحمتیں عطا فرمایا. قرآن پڑھو، آگے بڑھو، قرآن والے بنو. یہی خیال و تعلیم قرآن عام ہو جائے. ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. کیا خالی نعرے لگانے سے آگے بڑھ جاؤ گے؟ خالی اچھل کود سے آگے بڑھو گے؟ زمینی طور پہ کام کرنا پڑے گا. پڑھیے، آگے بڑھیے. اور یہ جو مدرسے بند کرنے کی باتیں کر رہے ہیں انہیں بتا دیجئے. جو آیتیں نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں، قرآن کی احکام کو غلط بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں بتا دیجئے تمہاری ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے تم قرآن کا ایک نقطہ مٹا سکو، نقطہ مٹا سکو. یہی خانقاہ سعیدیہ سے آپ کو یہ اعلان کر کے بتایا جائے گا ہر سال. لو تم مٹانے کی بات کرتے کہ ہم نے ایک اور حافظ قرآن بنا ڈالا ہے، ایک اور حافظ قرآن بنا ڈالا. یہ کوئی ایسی میموری تو نہیں جسے نکال کے لے جاؤ گے اور ڈیلیٹ مار دو. اللہ نے نا دل حافظ قرآن کا صندوق بنایا ہے، قرآن کا صندوق بنایا. پڑھا لو بچوں کو، ادارے میں لاؤ بچوں کو، عالم بناؤ بچوں کو. بنائیں گے انشاءاللہ. ڈر رہے کیا ابھی؟ ایک بڑی بات اور بتا دوں، پیسے دینے کا کام ہمارے ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں. میں گن لوں کیا؟ نہیں گننا نہیں ہے، انعام ہے. اور یہ جیب ان کی ہے، خرچہ سارا ہی مدینے والے کا ہے تو گننے کی ضرورت کیا ہے. ہاں جیب میں رکھ لیتے. بس بات میری سنیں، کچھ لوگوں کو یہ بھی ہضم نہیں ہوتا نا، وہ تو درد رکھیا کرو. اللہ رزاق ہے، اللہ رزاق ہے. ہاں سمجھ رہے نا؟ اس شام سے ممتوں کے گزارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. ہم تو سیدھی بات جانتے ہیں یار. کوئی وکالت میں جھوٹ بول کے کماتا ہے، ہاں کوئی جیب کاٹ کے روٹی کماتا ہے. ہم اپنے مقدر پر قربان جائیں. ہمیں تو اس وقت تک روٹی نہیں ملتی ہے جب تک حضور کی باتیں نہیں کر لیتے ہیں. ہاں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا، زور سے دانا ہے تیرا دانا. بس میری بات سنیں،
لوگ یہ کہتے ہیں جی میں بڑی کامیاب زندگی جی کے جا رہا ہوں، میں نے نا 4 مکان بنا لیے، 8 پلاٹ خرید رکھے ہیں، 3 بیٹوں کو الگ الگ بزنس کرا دیا، بس میں تو موج کے ساتھ ہوں، کوئی ٹینشن نہیں، میں بہت سکون کی موت مروں گا۔ نہیں، سکون کی موت وہ نہیں مرتا جس کے 3 بیٹے بزنس مین ہوں، سکون کی موت وہ مرتا ہے جس کا ایک بھی بیٹا حافظ قرآن۔ یہ کڑوی سچائی ہے، برا نہ مانیے، اگر نہ بنا سکے تو آپ بنائیے، پھر بھی نہ بنا سکو تو ان سے پیار کیجیے، ان سے پیار کیجیے۔ ہاں تو کامیاب زندگی وہ نہیں جیا جس نے بلڈنگیں بنائی، کامیاب وہ رہا جس نے بیٹا حافظ بنا لیا۔ میں اکثر یہ فکر دلاتا ہوں لوگوں کو، لوگ کہتے ہیں جی میں پیسے دوں گا، میرے پاس تو اتنا پیسہ میاں سے نماز جنازہ پڑھوا لوں گا۔ ہاں بڑا گھمنڈ ہے لوگوں کو پیسے، کہتا ہوں ویس میاں کو بلا کے پڑھوا لوں گا نماز جنازہ، سہیل میاں کو بلوا کے پڑھا لوں گا، حضور غلام معصوم میاں صاحب قبلہ کو بلا کے پڑھوا لوں گا۔ ٹھیک ہے تو سب کو بلا لے گا مجھے بھی، میں پیسے کے لیے آ جاؤں گا، ہے مگر سچ بتا، اگر تو جنازے میں لیٹا ہو اور مصلی پہ میں ہوں تو مجھے تیری موت کا کوئی خاص افسوس ہوگا؟ کڑوی سچائی ہے، میں یہ نہیں کہتا میں تیرے لیے روؤں گا بھیا، کیا میرے تیرے جنازے کو دیکھ کے اتنا غمگین ہوں گا جتنا غم تیری موت کا تیرے بیٹے کو ہوگا؟ کیا ہی اچھا ہو جنازے پہ تو لیٹا ہو، مصلی پہ بیٹا کھڑا ہو، مصلی پہ بیٹا کھڑا ہو، اور جب صفے لوگوں کی بندی ہو یہ ہاتھ باندھ کے تیرے جنازے کو دیکھ رہا ہو، کہتا مالک یہ وہ لیٹا ہے جس نے خود مزدوری کی لیکن مجھے قرآن پڑھایا تھا، جس نے چٹنی سے کھائی میرے مدرسے کے خرچے اٹھائے تھے، مالک آج وہ لیٹا ہے جس کے پیر میں کبھی میں نے نئی جوتی نہیں دیکھی لیکن میرا جوتا کبھی اس نے میلا نہیں ہونے دیا، مالک یہ وہ لیٹا ہے جس نے میرے سر کی پگڑی کے لیے اپنے ٹوپی پہ پابند لگائے تھے، یا رب وہ لیٹا ہے جسے لوگوں نے دھکے دیے لیکن برا نہیں مانا، لوگوں نے گالیاں دی، مزدوری کر کے میرے لیے حلال کمائی کما کے لایا، اور آج اس کی محنت کے نتیجے میں قرآن کا قاری بنا، مالک اس نے مزدوری تو نہیں کرائی، اس نے پیسہ نہیں کموایا لیکن آج یہ وہاں جا رہا ہے جہاں میری ضرورت ہے، جہاں قرآن کی ضرورت ہے۔ اے اللہ آج میں نے وہ دن آیا ہے میرے لیے جو میں اس کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، اے میرے پروردگار یہ میرا باپ ہے، اس کی مغفرت فرما دے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ بڑا کریم ہے، اگر بندہ پل کر بھی کھو کے دکھا دیتا ہے، صرف آنسو پا کے کر کے دکھا دے، اتنا کریم ہے کہ ٹالتا کی نہیں ہے، اور یار اگر مصلی پہ بیٹا کھڑے ہو کے رو کے دکھائے گا، کہے گا یارا بخش دے، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کرم خدا کا ہوگا، بخش جنازے کی طور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلام نبی کے قلب کی فریاد آئے ہیں، رئیس فکر و فن کے مراد آباد آئے ہیں، دیا تھا کربلا سے جو حسین پاک نے رستم، وہی پیغام لے کر حضرت حماد آئے ہیں۔ سمجھ گئے نا میری بات؟ اس لیے بیٹا حافظ بنا لو۔ میں تو کفیل عمر بھائی حضرت جی میں نکلتا ہوں نا تو میں گھر سے نکلتا ہوں، میں اکثر کہتا ہوں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے تو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں حافظ قاری مولوی کے بیٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں نا، خدا کا شکر ہے انہیں قرآن بڑی جلدی یاد ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ماں باپ کو قرآن پڑھتے دیکھتے۔ وہ یار ہر باپ اپنے بچوں کو کم سے کم کچھ بھی نہ سکھا سکے تو بسم اللہ ضرور سکھاتے ہیں۔ 5-6 سال کا بھی اگر کوئی بچہ ہو نا گھر سے نکلا کرو تو بیوی سے کہہ کے جایا کرو، ضروری نہیں ہے میں ایسے چل کے تیرے پاس آؤں، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی دن کاندھوں پہ آؤں، مگر یاد رکھنا اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے میں مولوی آئیں گے، پیر آئیں گے، سارے ہی آئیں گے، لیکن میرا 5-6 سال کا بچہ ضرور بھیج دینا، اور اس سے کہہ دینا کہ جب سب لوٹ کے آ جائیں میری قبر سے نہ آئے، جب سب آ جائیں تو ہاتھ اٹھا کے بس اتنا کہہ دے مالک اسے بخش دے، یہ میرا باپ ہے، بسم اللہ پڑھ کے میرے بیٹے سے کہنا مجھے بخش دے، قسم خدا کی ہو سکتا ہے میری پیر کی اور مولویوں کی دعا ڈال دی جائے، لیکن جب 5 سال کا بچہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں تو تب کہے گا فرشتوں اب چھوڑ دو اسے، اب چھوڑ دو اسے، اس کے 5 سال کے بچے نے مجھے رحمان کہہ دیا ہے،
اب میری غیرت کو گوارا نہیں ہے میں اسے عذاب دوں. یار کچھ کام کر جاؤ, بخشش کو کام کر جاؤ, قسم خدا کی کام کر جاؤ. عزت سے وہ مرتے ہیں جن کی نسلوں میں قرآن والے ہوتے ہیں, شان سے وہ مرتے ہیں جن کی نسلوں میں قرآن والے ہوتے ہیں. اس لیے گزارش ہے قرآن کی خدمت کریں, قرآن کی خدمت کریں, یہی ولیوں کا پیغام ہے. چلو اگر ممکن ہوتا نا تو میں مزار پہ لے کے جاتا اور حضور سعید ملت سے کہتا ایک بار باہر آؤ اور عاشقوں کو بتاؤ خدا کیسے ملا ہے, خدا کیسے ملا ہے. تو یہ کہیں گے ندانہ ڈھولک میں خدا نہیں ہے, تماشوں میں خدا نہیں ہے. خدا چاہیے آدھی رات کو اٹھ جایا کر, کبھی پڑھا کر الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, کبھی اٹھ کے صدائے دیا کر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اللہ اکبر. یہ کہیں گے لوگوں خدا کو تلاش کرنا ہے تو تماشوں میں نہ جاؤ, راتوں کو اٹھو قرآن لے کے بیٹھ جایا کرو. جب دنیا سوچی ہے تم قرآن پڑھتے ہو, خدا اتنا قریب بننے کے ہو جاتا ہے, اتنے قریب ہوتا ہے. بس آگے بول رہا ہوں کہ تجھے مانگنے کی دیر ہوتی ہے, اسے دینے میں دیر نہیں. ویسے تو وہ کہتا ہے نحن اقرب من حبل الورید, نحن اقرب الیہم من حبل الورید. ہاں تو وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری راہ کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں, وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. لیکن کچھ وقت کچھ طریقے ہوتے ہیں. پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن, سارے بڑے انشاءاللہ پڑھیں گے قرآن. اگر قرآن عام کر دو تو پھر ضرورت نہیں ہے کہیں لٹنے کی, ضرورت نہیں ہے. کبھی کبھی تعویذ بھی فائدے نہیں کرتے, وہ اسی لیے نہیں کرتے ہیں کیونکہ مسئلہ اندر سے خراب ہوتا ہے. جب اندر بت بیٹھا ہو تو باہر کعبے کی تصویر لٹکانے سے کیا ہوگا؟ پہلے دل کو بتوں سے پاک کرو, پھر دل میں کعبے کی تصویر لٹا, پھر دیکھ رحمت کے فرشتے چل کے تیرا طواف کریں گے. نعرہ تکبیر, دو ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ, فیضان غوث اعظم, عرس حضور سعید ملت علامہ مفتی حماد رضا مراد آبادی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. سمجھ گیا نا میری بات؟ کیا بات ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم نا ایک کام کرتے ہیں, ایک بات بتاؤں, ہم لوگوں کی عادت کیا ہے نا, ہم IAS MBBS کی ڈگری کو بیٹیوں کے لیے سب سے بڑی ڈگری سمجھتے ہیں. میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں, میرا تو اپنا اصول ہے. میں یہ کہتا ہوں تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے, مگر خاتون خانہ ہو وہ سبا کی پڑھنے نہ ہو. اگر جہاں پردے کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے, پڑھنے والی بھی بیٹی ہو پڑھانے والی بھی بیٹی ہو, تو بے شک پڑھاؤ. لیکن اگر پڑھنے والے اس کے ساتھ بے غیرت ہو اور پڑھانے والے بھی بے غیرت ہو تو ایسی پڑھائی سے بیٹیوں کو جاہل رکھنا بہتر ہے, جاہل رکھنا بہتر ہے. توجہ ہے نا سارے لوگ؟ ہم سب سے بڑی ڈگری سمجھتے ہیں. یار لسٹ بنا کے پہلے گھوم رہا, بیٹا ہوگا نا 4 ویلر ملے گی تو بہو لائیں گے. 4 ویلر والے کی بیٹی لاتا ہے, کاش کبھی قرآن والے کی بیٹی لے کے. کبھی یہ بھی دیکھنا اس بیٹی نے قرآن پڑھا. لوگ کہتے تھے جی کیا پڑھا بیٹی نے, کہا قرآن آتا میری بیٹی کو. باپ کتنے فخر سے کہتا میری بیٹی قرآن پڑھی ہوئی ہے, تو گوار کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے, مگر یہ بتاؤ ڈگری کون سی ہے, ڈگری کا اچار ڈالے گا. کئی ساری ایسی ماسٹرنیوں کو جانتا ہوں جو 2000 روپے میں پڑھا رہی ہیں اور پھر بھی عزت سلامت نہیں. 2000 میں گھر چلتا ہے کسی کا, چلا لو گے گھر. اگر یہ 2000 نہ بھی کمے تو بھوکے مر جاؤ گے. بولو ان 2000 کے نہ ہونے پہ بھوکے مر جاؤ گے؟ نہیں نا. تو کم سے کم 2000 ختم ہوتے ہیں تو مصطفیٰ کی غلامی کا رشتہ تو پکا ہو جاتا ہے. بیٹیوں کو قرآن پڑھاؤ. اور جہیز والوں, تم جو انٹرنیشنل بھکاری بنے گھوم رہے ہو نا, بالکل جب یہ رشتے کی بات کرتے تو ان کا منہ بھوکے کتے سے زیادہ برا لگتا ہے جو سوکھی ہڈی کو بھی سونگ کے دیکھتا ہے. ادھر غریب مر گیا بیٹی پالتے پالتے, لیکن ابھی اس کی ناک سے جہیز کی خوشبو ختم نہیں ہوئی, سونگتا پھر رہا ہے کتے کی طرح. دولتی چاہیے تو یہ قوم اللہ کا شکر ہے زکات بھی دیتی ہے جہاں جہیز دیتی ہے. جہیز والے ہمیں تو زکات والے بھی
زور سے زکات والے بھی ہمیں ہے نہیں کہیں گے کیونکہ دیتے ہی نہیں. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. زور سے تو فیض بھائی کبھی کبھی سگنل پہ گاڑی رکتی ہے نا اور کوئی بیٹی نقاب پہن کے شیشے کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہے نا تو یہ نہیں سوچتے اسے دینا کتنا ہے, یہ خیال آتا ہے کہ نقاب والی روڈ پہ کیوں آ گئی, تو پھر دل کہتا ہے یہ ظلم میری قوم نے کیا. اگر ہم نے اپنے مال کی صرف زکات دیتی ہوتی نا تو کوئی قوم نقاب پہن کر کے سگنل پہ آ کے بھیک نہیں مارتی. غلط نہیں کہہ رہے. اپنی بیٹی کے لیے 10 لاکھ اکٹھا کرنے والے اس میں 2.5% غریب کی بیٹی کا بھی ہے. یاد نہیں آیا تجھے؟ جب تو اپنی بیٹی کی شادی میں 1 لاکھ کی آتش بازی کر رہا تھا, احساس نہیں ہوا اس میں 2,500 غریب کے بھی چلے گئے. اور غریبوں کے حق کا پیسہ بیٹی کو دینے سے تیری بیٹی سکھ میں نہیں رہے گی. اگر تجھے یہ تمنا تھی میری بیٹی سکھ میں رہے, شان سے رہے, تو زکات کا پیسہ نکالتا, کچھ امداد کا پیسہ نکالتا, کچھ بیٹی کے سر سے اتارتا اور ایک بیٹی غریب کی بیٹی کے ساتھ رخصت کر دیتا. قسم خدا کی مدینے والے جب غریب کی بیٹی کو دیتے اس میں بھی راضی ہو جاتے. دوسرے کی تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ عرس سید ملت, زندہ باد فیضان سرکار سرکاہی, زندہ باد فیضان سرکار سرکاہی. زندہ باد. ہاں کریں گے انشاءاللہ یہ کام, انشاءاللہ. مانگیں گے نہیں یہاں تو کہہ دو مولوی نہیں مانگے. پتہ اپنے آپ کو پتہ چاہیے سے نماز جب بھیجے نا رشتہ کر تو کہنا اماں ابا میرا وہ رشتہ دیکھنا جس بیٹی کو قرآن آتا, جس بیٹی کو قرآن آتا, قرآن والی لے کے آپ. قسم خدا کی صرف قدم نہیں آئیں گے, اس کے دامن میں خدا کی رحمتیں بھی سمٹ کے آ جائیں گی. میں غلط تھوڑی کہتا ہوں, لوگ نا میرج ہال سے بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں, کیا پتا ہوگی کوئی مجبوری ان کی جو وہ کرتے ہیں, لیکن میرا ایک مشورہ رہتا اکثر, میں کہتا ہوں بیٹیوں کو ہمیشہ گھر سے رخصت کیا کرو. جب وہ دلہن بن کے گھر سے نکلتی ہے چھت کہتی ہے مالک اس کی عزت کی حفاظت کرنا, اس نے میرے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھا ہے. زمین دعا کرتی ہے اللہ یہ وہ ہے جس نے مجھے سجدوں سے آباد کیا تھا, اللہ اس کی زندگی میں برکت دینا. دیواریں کہتی ہیں اللہ اسے سلامت رکھنا, اس نے میرے بیچ رہ کے تیری عبادت کی ہے. جب یہ گھر سے اتنی دعائیں لے کے نکلتی ہے نا تیرے گھر خالی نہیں آتی, خدا کی رحمتیں لے کے آیا کرتی ہے, خدا کی رحمت ہے. لیکن ہم نے تو میری جال شروع کر دی ہے. مجبوری نہ ہو تو بیٹیاں گھر سے رخصت کرنا, گھر سے رخصت کرنا اور گھر میں عزت سے لانا, عزت سے لانا. ایک جگہ شاید کفیل بھائی تھے کہ نہیں تھے, اس پروگرام میں نا اسی بہار کا مسئلہ ہے, ایک جگہ نا آدھا گھنٹہ گاڑی کھڑی رہی, آگے گاڑی کھڑی تھی. ہم بولے مسئلہ کیا, کہنے لگے بہو اتر رہی ہے گاڑی سے. ہم نے کہا چلو اب اتری, آدھا گھنٹہ ہو گیا بہو ہی نہیں اتری. تو لائٹ آ رہی تھی گاڑی کے شیشے میں نکل کے, میں نے غور سے دیکھا نا تو دولہا باہر کھڑا تھا گدھا بن کے, کیمرے والا اندر تھا. کیمرے والا فوٹو لے رہا, کبھی یوں لے رہا, کبھی الٹا ہو کے. میں نے کہا یار بیوی اس کی ہے کہ اس کی ہے. ہم اتنے میں غیرت ہو گئے, شوہر بعد میں دیکھ رہا ہے, کیمرے والا پہلے دیکھ رہا ہے. اور اتنے اینگل سے شوہر پوری زندگی نہیں دیکھے گا جتنی بار جس طریقے سے کیمرے والے نے دیکھا. آبرو لٹ گئی ہماری, بغیر کی ہم پہ غالب آ گئی. یار ہم بیٹیوں کی بہووں کی عزت کے رکھوانے تھے, مت بنا تماشا, شرافت سے لا یار, مت بنا بیٹیوں اس کی. اس لیے بناتے ہو نا تاکہ دنیا دیکھے بھی یہ دلہن بنی تھی تو کتنی اچھی تھی. اس کا کوئی اعتبار نہیں, اعتبار جنازے کا ہوگا, اعتبار جنازے کا ہوگا. جب دلہن جنازے پہ بنے گی نا لوگ مسکراہٹ دیکھ کے کہیں گے بے بسی میں نہیں مری ہے, حضور کے عشق میں مری ہے. ایسی دلہن جس کے جنازے کو لوگ فخر سے کاندھا, یہ نہ کہیں کہ ہم نے تھوڑی مارا جو اسے بوجھ ہم اٹھائے. یہ سوچ کے لگائے کاندھا یار بارسا کا جنازہ ہے, اس کے جنازے کو کاندھا لگ گیا, اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرما. تو کوشش یہ کرو, یہ بوجھ بھی کم کرو نا, یہ ڈیمانڈ والا ختم کر دو, ختم کر دو. بھلا تب ہوتا ہے جب خدا دیتا ہے, تب بھلا نہیں ہوتا جب سسر دیتا ہے.
ससुर के देने से भला होता तो जहेज में क्यों मांगता तू? बच्चे की छठी पे क्यों मांगता तू? बेटियों की शादी पे क्यों मांगता? पूरी जिंदगी ससुर से मांगता रहा और आप ऐसे ही रहे। ऐसे तो जो मांगा करता है अल्लाह उसे कभी आबाद नहीं करता। अल्लाह हमें देने वाला बनाए, लेने वाला ना बनाए। ये दुआएं मांगा करो, लुटाया करो, उसके नाम पर लुटाया करो, अल्लाह पे बरकतें देगा। या अय्युहन नबी आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब क्या है? शरीयत की पाबंदी करनी है, अपने अकीदे और ईमान की हिफाजत करनी है, मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहना है, किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। हाँ, आज के ईमान की बका और हिफाजत का अगर कोई सबसे बड़ा पहरेदार है तो वो इमाम अहमद रज़ा खान है। इसलिए गुजारिश है, मसला के आला से पाबंद रखिए और अपने बुजुर्गों से सच्ची अकीदत रखिए। अपने बुजुर्गों से, पीरों से भी सच्ची अकीदत होनी चाहिए। मसला गड़बड़ नहीं होना चाहिए है। अपना जरा सा चमकीला पीर मिल गया ना तो अपना पीर छोड़ के उधर को सरक गया ना, ऐसा न किया करो। कहते ना कि यकदर कीर मोहकम कीर, एक चौखट पकड़ मजबूती से पकड़ ले। मुरीद भी ना अगर फिर बाबा फरीद जैसा हो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा हो ना, तो फिर कसम खुदा की ना महराज होती है, जिंदगी की महराज होती है। अपने मुरीद और पीरों से सच्ची अकीदत रखे और किसी के पीर को गाली न दे, कंप्रोमाइज ना करें। तेरे पीर के कितनी मैरिड है, क्या है तेरे पीर में, कितने स्टार वाला तेरा पीर है यार। जिसे तूने इंतखाब किया है ना बस उसी में लग जा। किसी को बुरा ना कहो, अपने को छोड़ो मत, दूसरे का छेड़ो। ठीक है जी, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे का पीर छेड़ो मत। जोर से, दूसरे का पीर छेड़ो मत। ये जो लोग खड़े होकर अब तक हुजूर की बातें सुन रहे हैं, इनके लिए दो जुमले कह जाऊं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह उन माओं को सलामत रखे जिन्होंने ऐसी परवरिश की है कि तुम खड़े होकर हुजूर की बातें सुन के थके नहीं। अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे, ख्याल करें। और महफिल का नाम जो है ना, अल्लाह ये उससे सईद मिल्लत है, फैजान तेरे अली कॉन्फ्रेंस। कौन तेरे अली, ये भी ख्याल रखना। ये वो ज़ात है जिसने पैदा होती माँ के तलबे चूमे हैं। आज तुम जवान होकर नहीं चूमते, माँ के तलबे चूमा कर। पक्का तेरी वही है जो माँ का फरमाबरदार है। करेंगे फरमाबरदारी इंशाअल्लाह माँ की। मेरा भी क्या मसला, एक हंगामा ये मैशर हो तो भूलूं उसको। सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। डॉक्टर साहब है ना, पूछ लो उनसे, ये बता देंगे कि डॉक्टर हर चीज का ऑपरेशन भी करता है और एक ही वक्त में सारी चीजों का इलाज भी नहीं होता है। मैं जितना कर सकता था उतना कर लिया। इंशाअल्लाह जिंदगी फिर वफा करेगी और तुमसे मुलाकात होगी, बाकी ऑपरेशन फिर कर दिए जाएंगे। मगर मेरी बातें अगर कड़वी लगी हो तो बस ये समझ के माफ कर देना, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। ऑपरेशन का मतलब तकलीफ देना नहीं होता, मर्ज को निकालना होता, मर्ज को निकालना होता। मैं भी हुजूर का उम्मती, मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मेरे हवाले से कई सारी वीडियोस वायरल भी हो रहे हैं, ठीक है। मैं किसी चीज पर करता भी नहीं हूँ कफील भाई। अगर मेरी जबान से सबकत लिसानी की वजह से कोई गलती हुई है, मैं इन सारे उलमा को, इन तमाम लोगों को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अल्लाह मेरी खताओं को माफ फरमा दे। हाँ, मगर कभी चाह करता, कभी गलत नहीं करता है, कोशिश ही रहती है। लेकिन फिर भी अगर निकल जाता है और निकला है, अल्लाह ताला माफ फरमाए। अभी शजरे की भी फरमाइश हो रही है, ये भी मसला रह गया है। हुजूर क्या इजाजत? हुजूर के शजरे से पहले एक बात, क्योंकि मैंने मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों और सूबों में देखा है और ये हकीकत हो कि दुनिया के जब नाम लिए जाते हैं आबा व अजदाद के तो बेटा खुश होता है। जब हुजूर के आबा व अजदाद का नाम लिया जाएगा तो हुजूर कितने खुश होंगे। हाँ, तो मोहब्बत से एक मतलब दोनों हाथों को उठाकर हुजूर के खानदान और इस नियत के साथ नाम सुने कि अल्लाह तमाम परेशानियों को आसान फरमा दे। हाथों को उठा करके पूरा मजमा अल्लाह के रसूल का नाम का वजीफा पढ़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, बरकते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, शानदाने मुस्तफा, रिफाते
मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा, कमाल मुस्तफा, जमाल मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई कबीर अहमद साहब अल्लाह सलामत रखे। हाँ, इनके नारे ने आपको बेदार कर दिया, मुझे सांस लेने का मौका मिल गया है। ठीक है जी, तो मैं जो जानते हैं ना, मैं शजरा पढ़ता हूँ तो फिर लोग कैसे सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, जो जानते हैं ना, मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। और मैं सच्ची बात कहता हूँ यार, लोग कहते हैं कि ये शोहरत के लिए करता है। शोहरत हमारी क्या औकात है, हमारे अंदर गंदगी है यार। अगर खाल उतर जाए ना, कोई करवट से नहीं गुजरने देगा। हम अंदर से इतने गंदे हैं। जो हुस्न है ना, ये सिर्फ कमाल मुस्तफा है। जो इंसान अच्छा लगता है ना, ये सिर्फ मुस्तफा का सदका है। कुरान ने कह दिया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने सबसे अच्छा इंसान को पैदा किया है। हम अच्छे हो गए, वरना अंदर गंदगी गंदी है। तो आप किस चीज पे कराएंगे? इज्जतें किस चीज की है यार? इज्जत तो तब होगी जब अल्लाह ईमान पे मौत दे देगा। इससे बड़ी इज्जत कोई नहीं है। हाथ चुमना कोई मौत नहीं, कोई तारीफ नहीं, नारे लगना कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो अक्सर कहता हूँ यार, महफिल में कभी गुलामों के नारे ना लगाया करो, जब भी लगाया करो आकाओं के नारे लगाया करो। वो बात अलग है कि जो उनके नारे लगाते रहते हैं, उनके बाद फिर उनके भी नारे लगना शुरू हो जाते हैं। ये मसला अलग है। लेकिन जिंदगी में हमारे नारे नहीं, हमारे आकाओं के नारे लगाओ। मैं कभी नहीं चाहता शोहरत हो, या मेरा कोई मसला वो भी नहीं। मैं कभी ये यूं बन के कुतुब मीनार बन के नहीं चलता। मैं सादगी चाहता हूँ, सादगी चाहता हूँ, बस ये चाहता हूँ यार। ये अल्लाह ने मुझे माइक दिया है ना, तो इसमें वो बातें कह जाऊँ आपसे यार कि जो आपको और मुझे फायदा दे। वो मैं अक्सर कहता हूँ, अल्लाह उलमा के कदमों के सदक़े में अल्लाह पहले मुझे अमल की तौफीक बख्शे। मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ, मैं भी इसी समाज के बीच में रहता हूँ, आपके बीच आपकी तरह रहता हूँ। मैं गुनहगार हूँ। दुआ किया करो, अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पे फरमाए। आमीन। जोर से कह दो आमीन, सारे कह दो आमीन। बस मैं फरमाइश से शजरा पूरा कर लिया जाए, लेकिन शजरा शजरे के तरीके से सुनना है। जरा कह रहे सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ऐसे बोले जैसे कि वो तूफान आता ना, कहीं कहीं से गुजर जाता, जलजला कहीं कहीं निकल जाता, कहीं लोग बैठे रह जाते, कहीं उड़द जाते। तो जरा सारे बोले ना फिर इश्क में या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ध्यान रखिएगा, हाथ उठेगा तो फिर आपको क्या कहना है? आगे वाले लोग भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंडक्टर की सीट की पूरी हैसियत है। सुभान, अगर कंडक्टर सोया ड्राइवर सो जाता, तो आगे वालों को ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए। और वैसे भी आप आके बैठे, फरमाया गया कि दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा, अल्लाह क़यामत में मुस्तफा के करीब करेगा। तो आगे वाले ज्यादा हकदार है यार। मेरे बारी पे झंडे समेट लिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर मुबारकबाद आए, मुबारक भाई आए या मोहम्मद अली भाई आए, फिर झंडे उठा लीजिएगा। लेकिन बस जरा कह दे सुभान अल्लाह, मेरा हाथ उठेगा, फिर भी आपको कहना है क्या? और जोर से, और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैलान, कैलान के बेटे मैलान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैलान, कैलान के बेटे मैलान, मैलान के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे नबक कलाम, नबक कलाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हान, जुल्हान के बेटे शानो, शानी के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दादा, दादा के बेटे राबा, राबा के बेटे शानो, शानो के बेटे नाखुद, नाखुद के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अमार, अमार के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे नबीसा, नबीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे और के बेटे हवा, हवा के बेटे अदरान, अदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मदन, मदन के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मदरिका के बेटे खदीबा, खदीबा के बेटे किराना, किराना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फारूक, फारूक के बेटे गालिब, गालिब के बेटे नूर, नूर के बेटे काब, काब के बेटे मुल्ला, मुल्ला के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अपने मनाव, अपने मनाव के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल मुस्तफा, हसब मुस्तफा, नस्ल मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। मैंने हजरत को खड़ा
करा कर आया है। हाँ, जिसे हर दिन नहीं साल महीनों महीनों तक सफर करना है, कम से कम एहसास हो जाए कि बिहार वाले किस तरीके से हुजूर के खानदान वालों का नाम सुनते हैं। मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, शजरे मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, नस्ले मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाई, मेलाई के बेटे भारत, भारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिर, मुतवशिर के बेटे नमक अलैहिस्सलाम, नमक अलैहिस्सलाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हान, जुल्हान के बेटे शालिक, शालिक के बेटे हाबिल, हाबिल के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखून, नाखून के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे हबाब, हबाब के बेटे हमर, हमर के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे होद, होद के बेटे हज़्ज़ा, हज़्ज़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे तमन्ना, तमन्ना के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब कोई मुंतलिब है, अब कोई मुंतलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस ताज शरिया, ताज शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, जिसने आला हजरत की खैरात खाई है, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताज शरिया, ताज शरिया, इल्म का सूरज फैज़ का दरिया, ताज शरिया, ताज शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, बैठ जाइए, जो जहाँ खड़ा